آج ہماری نشست ہے جناب وکیل حق زہرا خطیب آل محمد علامہ حامد رضا سلطانی صاحب کے ساتھ۔ آج ہم ان کی لائبریری کے اندر موجود ہیں اور ان کے ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ کتب کا انبار ہے، مطلب کہ یہاں پہ علوم آل محمد جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ السلام علیکم قبلہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہم قبلہ اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کچھ مخصوص ایام آتے ہیں، جیسے محرم کے ایام آتے ہیں، تو ایک یہ بات آ جاتی ہے کہ امام حسین کو شہید کیا گیا، کس لیے کیا گیا، کیسے کیا گیا، اس طرح کی لمبی ایک تفصیلی بحث چلتی ہے۔ اسی طرح جیسے اب ایام سیدہ جو ہمارے ایام چل رہے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کئی جگہ ہم نے دیکھا، سنا اور پڑھا بھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا بنایا ہوا ایک مفروضہ ہے، یہ ایک جو ہے بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تمام مومنین کو تحفہ یا علی مدد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ، آپ ایام سیدہ کے سلسلے میں تشریف لائے، میں آپ کا مشکور ہوں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں یہ ایام ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مفروضے ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور بالخصوص کہا جاتا ہے یہ شیعوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور کچھ لوگ تو بڑی دلیری کے ساتھ یہ اکثر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر جناب سیدہ کا واقعہ جو محراب و منبر سے بیان کیا جاتا ہے، بالخصوص منبر آل محمد سے اور مجالس اعضاء کے اندر جو سننے کو ملتا ہے، اگر یہ افسانہ ہوتا تو صرف شیعوں کی کتابوں میں، یہ افسانہ نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ فریقین کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ صرف کتابیں نہیں بلکہ معتبر کتابوں کے اندر وہ واقعات موجود ہیں جو آپ کو محراب اور منبر سے سننے کو ملتے ہیں، اور الحمدللہ لاتعداد مقامات پہ ثابت بھی کیا جا چکا ہے، اور ہم ثابت کر بھی سکتے ہیں۔ اگر کسی کی تسلی اور تشفی نہ ہو، خود مطالعہ نہ کر سکتا ہو، تو ہم ہیں الحمدللہ انہیں بتانے والے کہ یہ جناب سیدہ کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، ان کا دربار جانا، ان کا حق مانگنا، یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے۔ غیر شیعہ احباب کے نزدیک، جو غیر شیعہ احباب ہیں، ان کے نزدیک قرآن مجید برہان رشید کے بعد جو معتبر کتاب مانی جاتی ہے اور جس پہ ان کا ایمان شرط ہے، اور اس کتاب کے بغیر ان کا گزارا نہیں، اس کتاب کا نام ہے صحیح بخاری شریف، جس کے مصنف امام بخاری۔ انہوں نے بھی اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر معتبر صحابہ کرام سے یہ روایات نقل کی ہیں کہ جناب سیدہ اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جہاں جنگ خیبر کا تذکرہ آپ کو ملے گا، اس کے فوری بعد آپ کو فدق کا تذکرہ ملے گا، اور بخاری شریف کے اندر آپ خمس کے باب کے اندر دیکھ لیں، باب کسب المال کے اندر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے اندر بھی جناب سیدہ کا دربار جانے کا تذکرہ صحیح روایات کے ساتھ اور باقاعدہ اسناد کے ساتھ ملے گا۔ اور تو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امہات المومنین میں سے جن کا شمار ہے، وہ خود راویہ ہیں اس روایت کی۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ بعد از وفات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ حق لینے کے لیے میرے بابا کے دربار میں گئیں، اور میرے بابا نے انہیں حق نہیں دیا، اور جب تک وہ زندہ رہیں ان سے خفا رہیں، ان سے ناراض رہیں۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کو افسانہ کہتا ہے یا اس کو کوئی من گھڑت کہانی کہتا ہے، تو میں یہ سمجھوں گا یہ اس کی کم علمی ہے، اس کی جہالت ہے۔ اگر پڑھ کے بھی اس کو افسانہ کہہ رہا ہے یا شیعوں کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہٹ درمی ہے، اور وہ حق سے جو ہے وہ نظریں چرا رہے ہیں۔ آخر کب تک چرائیں گے لوگ حق سے نظریں؟ حق کسی کے چھپانے سے چھپ نہیں سکتا۔ آپ نے بالکل واضح بیان کر دیا کہ وہ حق لینے کے لیے دربار میں گئی۔ اب یہ بیان فرما دیجیے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ حق زہرا کیا تھا؟ ماشاء اللہ، آپ کا سوال یقیناً اس سوال کی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر جو آپ نے سوال کیا۔
میں آپ کے لیے دعا گوں. آپ نے بہت ٹھیک سوال کیا اور بالکل ٹھیک وقت پہ کیا. آخر وہ حق جناب سیدہ کیا تھا؟ عمومی طور پہ جو بات عام لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ جی ایک باغ تھا. یہ خیبر کی فتح کے بعد جب 24 رجب کو خیبر فتح ہوا اور خیبر فتح ہونے کے بعد یہ باغ یہودیوں نے ایک معاہدے کے تحت نبی کریم علیہ السلام کو دے دیا. اور اس کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام کو یہ باغ مل گیا تو یہ چونکہ مال فے تھا, اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے تھے, جنگ نہیں کی گئی تھی. یہ نبی کریم علیہ السلام کو ملا تھا یہودیوں کی طرف سے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کے مالک سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تھے, اور اس کے اندر کسی اور کا کوئی حصہ شامل نہیں تھا. یہ کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی ہے, سیرت النبی ابن حشام. یہ ابن حشام نے بھی لکھا اس بات کو کہ یہ خالص رسول خدا کا مال ہے جسے فتح کہا جاتا ہے. خیبر کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ باغ فتح جو ہے یہ اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ کو دے دیا, اور رسول خدا کی شہادت کے بعد اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ کر جانے کے بعد حکومت اول نے اس پہ قبضہ کر لیا, اور جناب سیدہ کے رکھے ہوئے جو ملازم تھے, مظاہرے تھے, انہیں نکال دیا اور اپنے ملازموں کو وہاں کام کرنے کی اجازت. حق جناب سیدہ کا تعلق معذرت کے ساتھ صرف ایک باغ کے ساتھ نہیں. اگر ہم جناب سیدہ کا جہاں پہ بات ہو نا حق جناب سیدہ, تو اس کے اندر صرف ایک باغ نہیں آتا, وہ مطالبات کی ایک لمبی فہرست ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اس کو صرف سمجھنا نہیں بلکہ سمجھانا بھی ضروری ہے. یہ حق بنتا ہے محراب و ممبر پہ آنے والوں کا, اور بالخصوص جو مبلغین ہیں وہ اس چیز کو اور واضح انداز سے بیان کرتے ہیں, الحمدللہ, اور کریں کہ وہ حق جناب سیدہ حقیقت کے اندر اس ایک نظام کا نام ہے جس کو نظام ولایت علی کہتے ہیں. اصل میں جناب سیدہ نظام ولایت علی کے لیے دربار میں گئی جی, اور وہاں پہ جناب سیدہ کے مطالبات میں سے پہلا مطالبہ, یہ سب سے چھوٹا مطالبہ تھا, سب سے آخری مطالبہ تھا, فتح چھوڑیے, یہ ہمارا ہے, مجھے میرے باپ نے دیا ہے. یہ جناب سیدہ کا آخری مطالبہ تھا. اور سب سے بڑا مطالبہ کیا تھا؟ منبر چھوڑیے, علی کا حق ہے. جی, یہ بات ضروری ہے بتانا. جی جی, جو نظام جس دین کا نام اسلام ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے, اس دین کا ایک نظام ہے جس کو نظام ولایت علی کہتے ہیں. وہ نظام کے اندر ہے کہ عدل کیسے کرنا ہے, انصاف کیسے کرنا ہے, سزائیں کیا ہیں, جزائیں کیا ہیں, علم کیسے دینا ہے, تربیت کیسے کرنا, وہ پورا ایک نظام ہے نا. جی, اس نظام کی خاطر جناب سیدہ دربار میں گئیں اور اس کی اپلیمنٹ چاہتی تھی, اس نظام کا نفاذ چاہتی تھی, اور کہتی تھی کہ جو نظام میرے بابا جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا ہے, جس نظام کا پہلا ناظم علی ابن ابی طالب ہے, بے شک, اس نظام کے پہلے ناظم جناب علی ابن ابی طالب ہے. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس نظام کا ناظم نبی نے خود بنایا, اور اپنی مرضی سے نہیں بنایا, اللہ کی مرضی سے بنایا. اور اللہ کی مرضی سے بنایا تو کس آیت کے تحت بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اس آیت کے تحت علی کو اس نظام کا ناظم بنایا, بے شک, ولی میں نہ ناظم بنایا, ولی میں نہ اس نظام کا حاکم بنایا, کیونکہ وہ حکم علی کا چلنا تھا. تو جب وہ اس نظام کا انکار کیا گیا اور نظام ولایت علی کے مقابلے میں ایک نیا نظام گھڑا گیا, بس اس نظام جو نظام علی کی ولایت کے مقابلے میں لایا گیا تھا, اس نظام کی نفی کرتے ہوئے جناب سیدہ دربار میں گئی. تو ہمیں جناب سیدہ کے کردار سے, جناب سیدہ کی شہادت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ علی کی ولایت کے نظام کے مقابلے میں جو نظام بھی آئے وہ باطل ہے. ہم اس نظام کو نہیں مانتے. اگر ہم اس نظام کو بھی مانیں جو نظام علی کی ولایت کے مقابلے میں آئے, اور ہم جناب سیدہ پہ گریہ بھی کریں, ماتم بھی کریں, نوحہ بھی پڑھیں, تو ہمیں گریہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ہماری دوغلی پالیسی ہوگی. اگر جناب سیدہ کی شہادت منانی ہے تو پھر منانے سے پہلے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جناب سیدہ کی شہادت نظام ولایت علی کی وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ جناب سیدہ اس نظام کو یہاں پہ لگانا چاہتی تھی جو نظام ولایت علی ہے. اس کی نفی کی گئی, اور اس کی نفی میں جناب سیدہ دربار سے خالی واپس آئیں.
جب دربار سے خالی واپس آئیں تو پھر ان کے گھر پہ حملہ ہوا. پھر اس حملے کے نتیجے میں جناب سیدہ زخمی ہوئی, اور زخمی ہونے کے بعد معتبر روایات ہیں. بعض روایات میں ملتا ہے 6 ماہ زندہ رہیں, جو کہ غیر شیعہ لوگوں کی روایات. بعض روایات میں ملتا ہے 90 دن زندہ رہیں. بعض روایات میں ملتا ہے 75 دن زندہ رہیں. رسول کی بیٹی آخر کار مسلمانوں کے ظلم سے تنگ آ کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. ایام سیدہ آپ نے پوچھا کہ منانا چاہیے کس طرح میں منائیں. ایام سیدہ دیکھیں, پوری دنیا میں لاتعداد ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جو ظلم کے خلاف ہیں اور مظلوم کی حمایت میں. اب اپنے پاکستان میں دیکھ لیں, 5 فروری کو یوم کشمیر منایا جاتا ہے, کشمیر ڈے منایا جاتا ہے. کہ وہ کیوں منایا جا رہا ہے؟ کہ وہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی جو دن منایا جاتا ہے, ایام عزام عاشور دیکھ لیں, ٹھیک ہے, شہادت امیر المومنین دیکھ لیں, رجب کے مہینے میں جناب سرکار باب الحوائج کی شہادت. کسی بھی معصوم کے ساتھ منسوب کوئی بھی ایسا دن جو معصوم کی شہادت پر منایا جائے, اس دن کو منانے کا مقصد دنیا کو بتانا ہے, معرفت پہنچانا ہے, دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ بھائی ہم سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, ہم رو رہے ہیں, ہم گریہ کر رہے ہیں, ہم ماتم کر رہے ہیں, ہم تمہیں تنگ نہیں کر رہے, لیکن تم کم از کم اتنا تو سوچو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ قوم سڑکوں پہ کیوں ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یہ قوم سڑکوں پہ کیوں بیٹھی ہے. اگر گلی میں کوئی اونچی آواز سے رو رہا ہو تو ذہن انسانی میں سوال اٹھتا ہے, بھائی یہ کیوں رو رہا ہے. بس یہ کیوں جو ہے نا, یہ کیوں ہی بندے کو دروازہ آل محمد پہ لے کے آتا ہے. یہ ایام سیدہ ہمیں ایسے منانے چاہیے جیسے ایام کربلا ہم مناتے ہیں. اگر کوئی بندہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی بندہ معذرت کے ساتھ 1 محرم سے 10 محرم تک ایام کربلا مناتا ہے, شہادت امام حسین مناتے ہیں, 28 صفر کو جناب امام حسن مجتبی اور رسول خدا کی شہادت مناتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. رمضان کے مہینے میں جناب امیر علیہ السلام کی شہادت مناتے ہیں, اور ایام سیدہ نہیں مناتے. اس کے وہ ایام منانا بھی میرے نزدیک جو ہے نا, معذرت کے ساتھ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اس کو بھی وہ نہ منائے تو بہتر ہے. کیونکہ وہ تمام جو ایام ہیں, ایام دیکھیں نا, کربلا کی ابتدا ہے جناب سیدہ کی شہادت. ظلم کربلا میں کم نہیں ہوا, ظلم بہت ہوا ہے, لیکن پوری دنیا میں ایام حضرت امام حسین منانے کی وجہ سے غیر مسلموں کو بھی پتا ہے کہ حسین پہ ظلم ہوا ہے. اس لیے ایام سیدہ منانا پڑے گے تاکہ ہر کلمہ گو کو پتا چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور رسول کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی علیہ السلام دکھی گئی ہیں اس دنیا سے, اور خاص کر کے کلمہ گو مسلمانوں سے دکھی گئی ہیں, اور انہوں نے رلایا ہے رسول کی بیٹی کو. اس لیے ایام سیدہ ہر حال میں منانا چاہیے. علامہ حامد رضا سلطانی صاحب نے ایام سیدہ کے حوالے سے بہت خوب گفتگو کی. انہوں نے حق زہرا کو بیان کیا, انہوں نے بتایا کہ حق زہرا کیا تھا اور حق زہرا کی ریزن کیا تھی. وہ صرف ایک باغ فدق کا مسئلہ نہیں تھا, وہ نظام ولایت علی کی دفاع میں دربار میں حق مانگنے کے لیے گئی تھی.